بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں محمد فہیم۔ پشاور میں ریڈیو پاکستان پر ہونے والے حملے میں وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ آج پشاور کی عدالت میں جو چالان جمع ہونا تھا وہ چالان تو جمع نہ ہو سکا، لیکن جو تفتیشی افسر نے اپنا چالان تیار کیا تھا اس میں سہیل آفریدی صاحب کو نامزد کر دیا گیا ہے۔ نہ صرف انہیں بلکہ کامران بنگش صاحب کو، تیمور سلیم جھگڑا صاحب کو، عرفان سلیم صاحب کو اور عامر چمکنی جو کہ کارکن ہے پی ٹی آئی کے، ان سب کو اس میں نامینیٹ کر دیا گیا ہے اور وہ چالان تفتیشی افسر نے تیار کر کے عدالت کو دکھا دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق عدالت کے احاطے کے اندر کافی گفتگو ہوئی اور معاملہ کافی آگے تک گیا۔ سرکاری وکیل جو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر تھا اس نے اس تفتیشی کے اس چالان کو لے کر جمع کرنے سے انکار کر دیا۔ چالان جمع کرنا متعلقہ سرکاری وکیل کی ذمہ داری ہے، نہ کہ تفتیشی افسر کی۔ افسر نے یہ کہا کہ جی میں نے چالان تیار کیا ہوا ہے، اس نے عدالت کو بولا کہ میرا کام مکمل ہے، یہ سرکاری وکیل ہے، یہ مجھ سے نہیں لے رہا۔ اور پھر وہاں پہ جو ریڈیو پاکستان کے وکیل تھے شبیر گگیانی صاحب، انہوں نے ایک درخواست جمع کرا دی کہ اتنا طویل عرصہ ہو گیا اور جان بوجھ کے اس معاملے کو طوالت دی جا رہی ہے، لیٹ کیا جا رہا ہے، لہٰذا عدالت اس کے حوالے سے احکامات جاری کرے، اور عدالت نے سرکاری وکیل کو اب 17 مارچ کو طلب کر لیا ہے کہ کیوں وہ یہ چالان جمع نہیں کرا رہے۔ اب معاملہ ہے کیا؟ ذرائع یہ بتاتے ہیں کہ جو یہ چالان تیار کیا ہے پشاور پولیس کے اس تفتیشی افسر نے، اس کے اوپر پبلک پروسیکیوٹر جو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر ہے، وہ خود پی پی نہیں ہے، پبلک پروسیکیوٹر نہیں ہے، بلکہ اس کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے، وہ بیسیکلی ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے۔ انہوں نے اعتراض اٹھایا کہ جو کیس بنا ہے تفتیشی افسر کا یہ کمزور ہے، اور اس کے اوپر انہوں نے 2 صفحات کے مختلف پورا کا پورا ایک سوال نامہ تیار کیا ہے۔ تفتیشی افسر کو یہ بولا ہے کہ اس سوالوں کے جواب دو اور اس کے بعد میں اس چالان کو جمع کراؤں گا، کیونکہ عدالت میں میں نے اس کو ڈیفینڈ کرنا ہے، آپ نے نہیں کرنا ہے۔ پھر وہاں میں ڈیفینڈ نہیں کر پاؤں گا تو پھر تو ساری ذمہ داری مجھ پر آئے گی، تو لہٰذا اس کو جمع کرنے سے پہلے آپ مجھے بتائیں کہ معاملہ ہے کیا۔ یہ جو اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر ہیں نعمان الحق کاکا خیل صاحب، دراصل ان کا تعلق انصاف لائرز فورم سے ہے، اور یہ ایک سیاسی بنیادوں پر ان کو اس ذمہ داری کے لیے سونپا گیا۔ اب 2 رخ ہیں، ایک تو سیاسی بندہ ہے تو لہٰذا سیاسی طور پہ اپنی حکومت کو سپورٹ کرے گا، لیکن دوسری جانب جو کچھ پولیس کے تفتیشی افسر نے کیا ہے وہاں پہ پھر اس سرکاری بندے نے ہی حکومت کو بچانا ہے، ورنہ وزیر اعلیٰ تو کب کے اس کیس کے اندر پھنس چکے ہوتے۔ جو تفتیشی افسر ہے اس نے یہ دیکھے بغیر کہ یہ ویڈیو کہاں کی ہے، کیسی ہے، تیمور جھگڑا کی ویڈیو جو ہے وہ موٹر وے پہ گاڑی میں آ رہے ہیں ان کو بھی ڈال دیا ہے، یعنی جو دباؤ آیا ہے اس کو ایز اٹ از انہوں نے آگے ٹرانسفر کرتے ہوئے جو کہا گیا ایز اٹ از آگے بھیج دیا اور جمع کرا دیا۔ چند روز قبل جب یہ معاملہ آگے بڑھا اور وہ ویڈیو آئی جو کہ پشاور پولیس نے خود وہ یو ایس بی لے کے پنجاب فورنزک ایجنسی کو بھیجی، اور اس کے اندر پھر سہیل آفریدی صاحب، کامران بنگش صاحب، ان سب کو نامینیٹ کیا گیا۔ اس کے اوپر پولیس واضح طور پر نظر آتا کہ پولیس جو ہے ان کے پاس بالکل بھی وہ جو ریزسٹنس ہے وہ نہیں کر پا رہی ہے اور بالکل لیٹ رہی ہے جو دباؤ آ رہا ہے۔ لیکن حیران کن طور پہ سہیل آفریدی صاحب نے پولیس لائن میں کھڑے ہو کے یہ بولا کہ جی پشاور پولیس تو بہت بہترین کام کر رہی ہے، ان کے اوپر بہت دباؤ ہے اور یہ اس کے باوجود بہترین کام کر رہی ہے۔ در حقیقت وہ کچھ بھی نہیں کر رہی تھی، دباؤ تو بالکل برداشت ہی نہیں کر رہی تھی، لیکن نہ جانے سہیل آفریدی کو کس نے یہ کہہ دیا کہ پولیس دباؤ برداشت کر رہی ہے، اور وہ خود کس حد تک اس بات کو اٹھا رہے تھے، کیونکہ آئی جی سے لے کے اس تفتیشی افسر تک، آئی جی ہے، پھر اس کے بعد اے آئی جی ہے، پھر ڈی آئی جی ہے، سی سی پی او ہے، ایس ایس پی آپریشن ہے، ایس ایس پی انویسٹیگیشن ہے، پھر ایس پی ہے، ڈی ایس پی ہے، ایس ایچ او ہے، تفتیشی ہے، سب کے سب کسی میں بھی ابھی تک اتنا دم خم نہیں آیا کہ جہاں سے دباؤ آ رہا ہے اس کو برداشت کریں۔ سب ایک دم سے لیٹے ہوئے ہیں، جو کام آتا ہے وہ چپ چاپ کرتے ہیں، لیکن حیران کن طور پہ انہوں نے وزیر اعلیٰ کو ایسے شیشے میں اتارا ہوا ہے کہ وزیر اعلیٰ کو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ ان کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، اور یہ صرف پولیس نہیں کر رہی، پوری بیوروکریسی کر رہی ہے۔ وزیر اعلیٰ کو لگ یہ رہا ہے کہ وہ بہت پاورفل ہے، وہ فیصلے لے رہے ہیں، دراصل وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، انہیں کچھ بھی اندازہ نہیں ہے کہ آخر وہ کر کیا رہے ہیں۔ اور یہ کیس اس کی پرائم ایگزامپل ہے کہ وزیر اعلیٰ کو یہ لگ رہا ہے کہ پولیس نے بہت ہی بہترین جان فشانی کی ہے، اس کے اندر اپنے فرائض منصبی پورے کر رہے ہیں، دباؤ لے رہے ہیں، سچ بول رہے ہیں، جو کہ بالکل بھی حقیقت نہیں ہے۔ ان تمام معاملات کے اندر وہاں پہ موجود واحد شخص جس نے بھی نوٹیفیکیشن کیا ہے، بڑی سمجھداری سے کام کیا ہے کہ انصاف لائر فورم کے اس بندے کو جو کہ ایڈیشنل ایڈوکیٹ جنرل ہے، اور یہاں پر جو اے جی آفس کا کام ہے بہت بہترین ہے کہ انہوں نے وہاں پہ اپنے بندے کو بٹھایا اور اس نے کہا
کہ بھئی ایسا نہیں ہے کہ آپ کچھ بھی کاغذ لائیں میں جمع کرا دوں گا، اس تمام سوالوں کے جواب دو گے۔ اور وہ سوالات بڑے سنگین سوال ہیں، تفتیشی کے پاس کوئی جواب نہیں ہے اس کا کہ آخر کیوں اس نے وزیر اعلیٰ سے لے کے عامر چمکنی تک سابق صوبائی وزراء کو ضلعی جو ان کے صدران کو شامل کیا ہے، کوئی جواب کسی کے پاس نہیں ہے۔ تو یہ واضح کرتا ہے کہ اس وقت اس کیس کے اندر وزیر اعلیٰ کو پھنسانے کی پوری کوشش ہو چکی ہے، فائنلائز ہو چکی ہے، اور اس وقت صرف یہ ایک شخص بیچ میں کھڑا ہے اور وہ ہے اسپیشل پبلک پروسیکیوٹر۔ اب کس حد تک وہ یہ دباؤ لیتے ہیں، سیاسی بندہ ہے، دباؤ تو لے لے گا، آلریڈی جو آئی ایل ایف ہے وہ دباؤ لے رہی ہے، اور پھر جو آئی ایل ایف کے صوبائی صدر ہیں جو اس وقت ہیں ان کا بہت اہم کام ہے اس کے اندر کہ وہ کس طرح سے اس چیز کو آگے لے کے جا رہے ہیں، علی زمان صاحب کس طرح وہ لیڈ کرتے ہیں اور وزیر اعلیٰ کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں، کیونکہ وزیر اعلیٰ کچھ نظر نہیں آ رہا، وزیر اعلیٰ خود یہاں پہ اس پورے معاملے میں ڈیسیجن میکنگ سے بالکل آری ہیں، نہ وہ معاملے کو سمجھ رہے ہیں، نہ وہ معاملے کا کوئی رستہ نکال سکتے ہیں، اور نہ ہی انہیں اس کی بھنک پڑ رہی ہے کہ ہو کیا رہا ہے۔ ارد گرد کو جو لوگ ہیں، چاہے وہ علی زمان صاحب ہیں، چاہے وہ تیمور جھگڑا صاحب ہیں، یا چاہے پبلک پروسیکیوٹر جو اس وقت ہیں اسپیشل وہ ہیں، یا جو بھی دو چار لوگ ہیں، مینا خان آفریدی ہیں، انہوں نے وزیر اعلیٰ کو بچا دیا، ورنہ کوئی اور ان کو بچا نہیں سکتے، اور نہ ہی وزیر اعلیٰ خود کو بچا سکتے ہیں۔ اتنے عجیب طریقے سے وہ پھنسے ہیں، اور الٹا جو انہیں پھنسا رہا ہے وہ انہی کی تعریف کر رہے ہیں کہ بڑا بہترین کام کر رہے ہیں۔ تو اس پورے کیس کے اندر اب تاریخ چلی گئی ہے 17 تک، جو تفتیشی لے کر آیا تھا چالان وہ جمع نہیں ہو سکا ہے، کیونکہ تفتیشی کے پاس اختیار نہیں ہے، وہ چالان جمع ہوگا تو جمع ہوگا پبلک پروسیکیوٹر کی طرف سے، جب تک وہ مطمئن نہیں ہوتا تب تک وہ جمع نہیں ہوگا، اور اس کو مطمئن کرنا تفتیشی کے بس کی بات نہیں ہے۔ دباؤ آئے گا تو آگے معاملہ بڑھے گا، کیونکہ اس کیس کے اندر ان سب کا نامینیٹ ہونا بنتا نہیں ہے، صرف دباؤ کے تحت پھنسایا جا رہا ہے، اور یہ ایک شخص یا تو یہ ان کو بچائے گا، یا شاید بیوروکریسی جو ہے وہ اس کے اندر اپنا کھیل پلے کرے، اور پھر وہاں سہیل آفریدی پھنسیں۔ بیوروکریسی اور پولیس جن پر سہیل آفریدی کو آنکھیں بند کر کے اعتماد ہے، پولیس تو آلریڈی دھوکہ دے چکی ہے، انہیں پھنسا چکی ہے، اب معاملہ بیوروکریسی کی کورٹ میں ہے، اور ہو سکتا ہے اگلے 3-4 دنوں میں وہ بھی وہی کرے جو کہ پولیس نے کیا ہے۔